إلى الصفا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم فقهنا في الدين رب زدني علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ألهمنا رشدنا وأعوذنا من شرور أنفسنا. صدق الله العظيم. سورہ لقمان مکی صورت ہے. اس میں 4 رکوعات ہیں اور 34 آیات پر مبنی سورہ لقمان مکہ کے متوسط یعنی درمیانے دور میں نازل ہونے والی صورت ہے. یہ وہ دور ہے جب مکہ میں بہت زیادہ اسلام کی دشمنی کا معاملہ جو ہے وہ چل رہا تھا. پارہ نمبر 21 سے اسلام دشمن عناصر جو ہے وہ بڑھ بڑھ کر اپنا کام کر رہے تھے اور دین کو روکنے کے لیے مختلف ہتھ کنڈے استعمال کر رہے تھے. ہر طرح کے 4 طریقے ہمیشہ مشرکین جو ہے یا اسلام مخالف عناصر جو ہے وہ 4 طریقے آزماتے ہیں. ہمیشہ سے یہی ان کا طریقہ تھا, آج بھی یہی طریقہ ان کا رائج ہے. 4 طریقے آزمانے کے جو تھے وہ سب سے پہلا طریقہ تو یہ تھا کہ وہ زبانی استہزاء کرنا, زبانی کلام میں دوسرے کو تنقید کرنا, استہزاء کرنا, اس کا مذاق اڑانا. یہ تو فنیٹک ہو گئی ہے, یہ تو فنڈامنٹلسٹ ہو گئی, یہ تو ملانی بن گئی ہے, یہ تو اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتی ہے, یہ تو ساحر ہے, یہ تو جادوگر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کتنے ان کو استہزاء کے معاملات کیے گئے نا. یہ کاہن ہے, یہ جو ہے ایسا سحر اور جادو کرتا ہے کہ اپنے بچے جو ہے وہ اپنے ماں باپ سے باغی ہو جاتے ہیں. اس قسم کے مختلف متفرق اعتراضات کرتے. دوسرا ان کا طریقہ جبر کرنا تھا. جبرن وہ تشدد کر کے لوگوں کو اسلام کی طرف آنے سے روکتے تھے اور یہ سب سے پہلا گویا ان کا طریقہ ہوتا تھا کہ وہ جبر سے روکنے کی کوشش کرتے تھے. آج بھی کوئی اگر اسلام کی طرف آنے لگتا ہے نا تو ماں باپ یا تو اس کو آگ کر دیتے ہیں, اپنی جائیداد سے نکال دیتے, اپنے خاندان سے نکال دیتے. کوئی اسلام قبول کرتا ہے کرسچینٹی میں تو ان کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کو نکال باہر کیا جاتا ہے یا ان کو اتنا مارا جاتا ہے, اتنا زد و کوب کیا جاتا ہے کہ وہ اسلام کی طرف جانے سے رک جائیں اور اپنی کرسچینٹی میں واپس آ جائیں. اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دور میں بھی یہی معاملات جو ہے وہ چل رہے تھے. تیسرا طریقہ جو تھا وہ ان کا کچھ ایسا تھا کہ کچھ لے اور دے کا معاملہ تھا کہ تم تھوڑی ہماری مان لے, تھوڑی ہم تمہاری مان لے. بس منافقت میں ٹھنڈا آسان چیزیں جو ہے وہ کر لیتے جس میں دنیا بھی برقرار رہے اور دین بھی اس طرح سے نہ اس کا ایکسیپٹ کرنے کا معاملہ ہو, یا بھی کوئی ایسے کام کر دیے جاتے کہ وہ اپنی تکلیف پہ لگا دیا جاتا ان کو کہ جی جو ایلیٹ کلاس ہے وہ کر رہی ہے تو ساری دنیا ان کے پیچھے لگ جائے, جو بڑے معاشرے کے کر رہے ہیں تو ان کو فالو ان کی تکلیف کرنا شروع ہو جائے. تو یہ تیسرا طریقہ ہوتا تھا. چوتھا طریقہ یہ تھا کہ ان کو کسی ایسے کام میں الجھا دیا جائے کہ وہ دین کی طرف جانے سے رک جائیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ 4 طریقے تھے جو اس زمانے میں بھی وہ لوگوں نے اپنائے. تو اس حوالے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو جب دین ہرگز بھی پھیلنے رکاوٹیں ڈالنے کے معاملات ہو رہے تھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس صورت کو نازل کر کے ایک نئے انداز اور نئے طریقے سے ان مشرکین مکہ کو دین اسلام کی اہمیت اجاگر کروانے کی کوشش بھی کی اور ان کو انہی کے انداز میں سمجھایا. سورہ لقمان اتار کے لقمان کیوں اس کا نام رکھا گیا کیونکہ اس میں لقمان ایک شخص تھا جو کہ بہت ہی حکیم اور دانا انسان تھا اور اس کی باتوں کو عرب بہت کوٹ کیا کرتے تھے. اس کی ایسی حکمت بھری باتیں تھیں, ایسی آپ کہہ لیجیے مؤثر باتیں تھیں جن کو وہ اہل عرب مانا کرتے تھے اور ان پر عمل پیدا ہوا کرتے تھے. تو ان کو بھی انہی حکیم لقمان کی کچھ باتیں یہاں پر نازل کر کے بتائی گئی کہ دیکھو تم جسے بہت اہم سمجھتے ہو, جس کی باتوں کو فالو کرتے ہو, کاپی کرتے ہو اور کوٹ کر کے ان کے مطابق اپنی زندگیاں گزارتے ہو, دیکھو یہ حکیم لقمان جو ہے اس نے بھی کیا کیا کہا تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سورت کو شروع کرتے ہیں اور آپ بھی اس کی تلاوت کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم هدى ورحمة للمحسنین الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم بالآخرة
هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الف لام میم حروف مقطعات ہیں. تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیات ہیں، یہ جو تمہیں اب بتائی جا رہی ہیں، تمہیں سنائی جا رہی ہے، تمہیں پڑھائی جا رہی ہے، یہ آیات ہیں کس کی؟ الکتاب کی. الکتاب کیا ہے؟ ایک خاص بک ہے، ایک ایسی بک ہے جو کہ دا اونلی بک ہے، دا بیسٹ بک ہے. ایک عام سی کوئی کتاب نہیں جس کو تم سمجھ لو کہ بھائی ٹھیک ہے پڑھ لیا تو ایک کان سے سنا اور ایک دوسرے کان سے نکال دیا یا بھلا دیا، ایسی بات نہیں. یہ ایک بہت ہی خاص کتاب ہے، الکتاب ہے. اور یہ الکتاب ایسی کتاب ہے جو الحکیم بھی ہے، حکمت بھری کتاب ہے. یہ ایسی پرفیکٹ کتاب ہے کہ اس کے اندر پڑھنے والی، اس کے اندر جو باتیں تم پڑھنے جا رہے ہو، یہ ہر طرح کی حکمتوں سے بھرپور کتاب ہے. اس کے اندر آئی ہوئی باتوں کو چھوٹا بیٹا مت سمجھنا، اگنور مت کرنا، انامپورٹنٹ مت سمجھ کے گزر جانا. اس کی ایک ایک آیت کو غور و فکر سے سمجھنا، کیونکہ ان میں حکمت بھری باتیں ہیں. اللہ حکیم رب کی طرف سے بھی آئی ہے اور ہر بات میں اس کے لیے، اس میں میرے اور آپ کے لیے، پڑھنے والے کے لیے حکمت پوشیدہ ہے. لیکن مجھے اور آپ کو وہ حکمت کیسے پتہ چلے گی جب تک کہ ہمیں اس کا ترجمہ ہی نہیں آتا ہوگا. عربی تو ہمیں آتی نہیں، تو پھر ہمیں اس کی باتیں سمجھ کیسے آئیں گی؟ اس کی حکمتوں کو ہم کیسے جانیں گے؟ کتنا ضروری ہو جاتا ہے نا کہ ہمیں عربی کا تھوڑا بہت بہاؤ ضرور ہو کہ ہم اس کی کتاب کو پڑھتے جائیں اور اس کی لینگویج کو سمجھ کر اس کے اندر کے معنی اور مفاہیم میں سمجھنے اور سیکھنے کی کوشش کریں. اور جب اس میں ڈوبے تو اس کی حکمتوں کو ہمیں جاننا آسان ہو جاتا ہے. تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ حکمت بھری آیات اور کتاب میرے اور آپ کے لیے جو نازل کی، تو مجھے اور آپ کو اس کے ترجمے، اس کے مفاہیم، اس کے معنی میں ڈوب کر اس کے اندر سے حکمتوں کو نکالنا ہے، سمجھنا ہے، ان حکمتوں پر عمل کرنے کے طریقے سیکھنے ہیں اور ان حکمتوں کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنا ہے اور انہی حکمتوں کو سیکھ کر آگے دعوت دینے کے طریقے بھی ہمیں اور آپ کو سیکھنے ہیں. اللہ ہمیں اس کی حکمتیں سکھا دے. اب یہ جب حکمتیں آ جاتی ہیں تو پھر ہوتا کیا ہے؟ یہ کتاب کیا بن جاتی ہے؟ ہدن. پھر یہ کتاب ہدایت بن جاتی ہے. اس کی حکمتوں کو جو سیکھ لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے، ان پر عمل پیرا ہوتا ہے، تو ہدن و رحمت للمحسنین، یہ کتاب پھر ان کے لیے ہدن بن جاتی ہے، ہدایت بن جاتی ہے. آپ کو یاد ہے سورہ بقرہ جو ہم نے شروع کی تھی تو کیا تھا؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. یہ وہ کتاب ہے جس میں جب شک نہیں کرو گے تو پھر یہ کتاب ہدایت کس کے لیے بن جائے گی؟ متقین کے لیے، جو تقویٰ رکھ کے ڈر کے چل رہے ہوں گے نا اور اس میں شک نہیں کریں گے، اللہ سے خوف اور اللہ سے ڈر رکھیں گے، تو یہ کتاب ان کے لیے ہدایت بنے گی. یہاں کہا جا رہا ہے یہ کتاب ہدن بھی بنے گی، ساتھ ساتھ رحمت بھی بنے گی. اللہ کی رحمت بھی اس کے شامل حال ہو جائے گی. کن کے شامل حال ہو جائے گی؟ وہاں تو تھا متقین کے، یہاں کہا جا رہا ہے للمحسنین. گویا اس کتاب کی حکمتیں جب کسی کو سمجھ میں آ جاتی ہے تو اس کے عمل میں آ جاتا ہے حسن، اس کے اعمال میں آ جاتا ہے حسن، اس کے سارے طریقے حسین ہو جاتے ہیں. وہ حکمتوں کو سمجھ لیتا، ان حکمت عملیوں کو سیکھ لیتا، ان حکمت عملیوں سے پر عمل پیرا ہو کر اپنی زندگی جب گزارتا ہے تو یہ کتاب اس کے لیے نہ صرف ہدایت بنتی ہے بلکہ اللہ کی رحمت بھی اس کے شامل حال ہو جاتی ہے. اللہ ہم پہ اپنی رحمت شامل حال کر دے. اللہ ہمیں اس کتاب سے صحیح ہدایت نصیب فرما دے اور اللہ ہمیں محسن بنا دے. اب یہ جو محسن بن جاتے ہیں نا، تو محسن کیا ہوتا ہے؟ وہ محسن وہ شخص ہوتا ہے جس کے عمل میں حسن ہوتا ہے، جو اپنا ہر عمل اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے، جو دوسرے کو اس کے حق سے زیادہ بڑھ کے دیتا ہے، جو اپنے فرض سے زیادہ بڑھ کے کرتا ہے، جو محض دوسرے کو خوشی دینے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے عمل کرتا ہے. یہ ہوتا ہے نا انسان کا عمل، تو وہ محسن ہوتا ہے. پھر اس کے اعمال بتائے جا رہے ہیں کہ وہ محسن کرتا کیا ہے؟ الذین، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں، یہ جو محسن ہے یہ وہ ہوتے ہیں کرتے کیا ہے؟ یقیمون الصلاۃ،
नमाजों का क़याम करता है। नमाजों को कायम करने में एक बड़ी खूबसूरत बात आती है कि आप से पूछे था नमाज में एहसान क्या है। आपने फरमाया था नमाज में एहसान ये है कि तू नमाज ऐसे पढ़ तुझको या तू रब को देख रहा है, अगर ऐसे नहीं पढ़ सकता तो कम से कम ऐसे पढ़ के रब तुझे देख रहा है। तो गोया अल्लाह के सामने खड़े होने की प्रैक्टिस करते हैं, बार बार ये कैफियत खुशी के अपने अंदर तारीफ करते हैं कि अल्लाह हमें देख रहा है, अगर नहीं तो हम तो अल्लाह को देख ही रहे। तो गोया वो ये अमल हसीन नमाजों के हवाले से करता है। साथ साथ ज़कात, वो अपनी ज़कात के तरीके पर भी अमल पैरा होते हैं, ज़कात को अदा करते हैं, तज़किये नफ्स का भी मामला करते हैं, तज़किये माल का भी मामला करते हैं। तो गोया दोनों तरीके की ज़कात की अदायगी के मामले पर अमल पैरा किए होते हैं। वो हम बिल-आखिरत हम यूक़िनून, इसलिए कि वो तो आखिरत के दिन पर ईमान रखते हैं ना, उनको तो पता है कि उन्होंने अल्लाह ताला से मुलाकात करनी है और उसमें इस मुलाकात की तैयारी के लिए अपने अल्लाह के सामने खड़े होने की बार बार प्रैक्टिस भी करते हैं और साथ साथ जो है वो अपने आखिरत इन्वेस्टमेंट बैंक में पैसा डिपॉजिट करवाते हैं, अपने अमाल के हवाले से ज़कात दे देकर, खैरात दे देकर, अल्लाह की राह में माल खर्च करके उन्हें यकीन होता है कि जब हम जाएंगे तो अल्लाह उसको कई गुना कसीरा का मामला करके अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें ये पलटाएगा। अल्लाह फरमाते हैं यही तो वो लोग हैं अला हुदन मिन रब्बिहिम, जो कि अपने रब की तरफ से हिदायत पर है। अल्लाह हमें हिदायत याफ्ता बना ले। उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, और यही लोग हैं जो फलाह पाने वाले हैं, दुनिया की फलाह, आखिरत की फलाह, कब्र की फलाह, हशर की फलाह, जन्नत की फलाह किसको मिलेगी? उन्हीं को मिलेगी जो मोहसिनीन होंगे, उन्हीं को मिलेगी जो नमाजों को कायम करेंगे, और उन्हीं को मिलेगी जो अपनी ज़कातों को अदा करके अल्लाह की हिदायत और उसकी रहमत अपने शामिल हाल कर लेंगे। अल्लाह हमें उन लोगों में शामिल फरमा ले। अब इतनी बेहतरीन किताब उसके पास है, इतनी हिकमतों भरी, इतनी डिटेल वाली, इतनी बशारतें देने वाली उसके पास किताब है, लेकिन अब अल्लाह ताला शिकवा कर रहे हैं। शिकवा क्या कर रहे हैं? बमिनन्नास से, अब इन्हीं लोगों में से कोई ऐसा भी है, कोई ऐसा शख्स भी है, वो क्या करता है, उसको इतनी इंपॉर्टेंट किताब मिली है, इतनी बेहतरीन किताब दी गई है, लेकिन उसे इस किताब की अहमियत का एहसास ही नहीं है, उसे इस किताब की अहमियत का, फजीलत का अंदाजा ही नहीं है। वो इस किताब को पढ़ता चढ़ता नहीं है, उसको कोई नहीं पता कि यहाँ पर जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से क्या बशारत है। जाहिर है जब वो उसके अमल में हुस्न ही नहीं है तो उसको हिदायत भी नहीं मिलती, उसके अंदर रहमत भी अल्लाह की शामिल हाल नहीं हो रही। वो क्या करता है? मन यश्तरी, वो सौदा कर लेता है, वो सीख ले, वो खरीद और फरोख्त करता है, तिजारत कर लेता है। किस चीज की? लाहवल हदीसी, लाहवल हदीस की तिजारत करता है, लाहवल हदीस का सौदा करता है, उसको खरीद फरोख्त करता है। क्यों खरीदता है? लियुज़िल्ला अन सबीलिल्लाह बिगैरि इल्म, ताकि वो गुमराह करे अल्लाह की राह से बगैर किसी इल्म के। यानी वो एक ऐसी चीज है जिसकी खरीद फरोख्त करता है, और वो इसलिए खरीद फरोख्त करता है ताकि वो लोगों को अल्लाह की राह से गुमराह कर दे। क्यों गुमराह करे? कैसे गुमराह करे? बगैर इल्म, उसको इल्म शरअ इस चीज का कोई नहीं है कि ये सही है या गलत है, बस वो चाहता है ये है कि अल्लाह की तरफ जाने से रुक जाए और अल्लाह की तरफ ना जाने पाए, इसलिए वो कोई ऐसी चीज खरीदता है, ऐसी चीज के सौदे करता है कि लोग जो है वो अल्लाह की बातों को सुनने ना जाए, अल्लाह की राह में जाने की तरफ जाने से रुक जाए। वयत्तखिज़हा हुज़वा, और वो पकड़ लेता है इसको मजाक। किसको मजाक पकड़ता है? अल्लाह की बातों को, अल्लाह की आयात को, अल्लाह की जो बातें सिफात के तस्करे, अल्लाह की जो कुरान की आयात में हिकमतों भरी बातें जो बताई गई है, उन बातों को तो वो मजाक बना लेता है। उलाइका, ये वो लोग हैं, लहुम अज़ाबुन अज़ीम, अज़ाब मुहीन, ये वो लोग हैं जिनके लिए रुस्वा कुन अज़ाब है। तो गोया वो अमाल जिनके ऊपर अज़ाब की वाइद होती है, वो अमाल क्या होते हैं? कबीरा गुनाह होते हैं। ठीक है ना? जिन अमाल के ऊपर कुरान पाक में अज़ाब की वईद सुनाई गई, वो अमाल क्या है? कबीरा गुनाह। तो गोया किसी ऐसे अमल का तस्करा किया जा रहा है जो कबीरा गुनाह है, क्योंकि ऐसे काम करने वाले
والے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا رسوا کن عذاب ہے. پہلی بات تو سمجھ میں آ رہی ہے کہ جی عذاب مل رہا ہے، کوئی بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے. وَإِذَا تُتْلَى، اور جب پڑھی جاتی ہے اس کے علیہ، اس کے اوپر آیاتنا، ہماری آیات، تو اس کا رویہ کیا ہوتا ہے جب اس کو آیات اللہ کی پڑھ کے سنائی جاتی ہے؟ وَلَّا مُسْتَكْبِرًا، وہ پھر جاتا ہے تکبر کر کے، ایسے منہ پلٹاتا ہے، دیکھ لیا ہم نے بھی بڑا سن لیا بس ٹھیک ہے، ایسا مستقبرن تکبر کرتے ہوئے پھر جاتا ہے. کأن لم یسمعها، گویا کہ اس نے اس کو سنا ہی نہیں. کأن فی اذنیہ وقرا، گویا کہ اس کے کانوں میں کوئی گرانی پڑ گئی ہے، کوئی بوجھ آ گیا ہے کہ وہ قرآن کی آیات کو سننا ہی نہیں چاہتا. اگر سنتا ہے تو ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فبشر ہو، بس بشارت خوشخبری دے دو ایسے شخص کو. کس چیز کی خوشخبری؟ بعذاب علیم، دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو. 2 دفعہ عذاب کی وعید آ رہی ہے. پہلے عذاب مہین تھا، اب عذاب علیم ہے. گویا 2 دفعہ عذاب کی وعید سنائی جا رہی ہے. کوئی بہت ہی بڑا کام ہے. سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ کوئی ایسا کام ہے. کیا خرید رہا تھا؟ آپ لوگ بتائیں کیا خرید رہا تھا وہ شخص؟ لاہو الحدیث خرید رہا تھا. اب ہم نے سمجھنا ہے کہ یہ لاہو الحدیث کیا ہے جس کے اوپر 2 مرتبہ عذاب کی وعید آ رہی ہے. تو سمجھ میں آ رہا ہے نا، یہ کوئی ایسا یقیناً کام ہے جو کبیرہ گناہ ہے، جو حرام کی زمرے میں آتا ہے. اب یہ جو لاہو الحدیث ہے اس کا روٹ ورڈ دیکھیں، لحاظ کس کو کہتے ہیں؟ لحاظ کہتے ہیں ہر وہ بے مقصد بے معنی چیز جو وقت کے ضیاع کا باعث ہو. ہر وہ کام، ہر وہ عمل، ہر وہ چیز جو انسان کو اہم سے ہٹا کر غیر اہم کی طرف مائل کرتے ہیں. ٹھیک ہے، بے مقصد ہے، بے فضول ہے، وقت ضائع کر رہی ہے، اہم چیزیں چھوٹ رہی ہیں بھائی اس سے، اور آپ غیر اہم کاموں کی طرف جو ہے وہ لگے ہوئے، یا اہم چیزوں سے غافل ہی کرتے، بالکل بھول ہی جائیں جو اہم کام کرنے کے تھے. آپ ایسے ان چیزوں میں الجھ جائیں کہ اصل اہم جو فرائض یا کرنے کے کام ہے آپ ان سے غافل ہو جائیں. اور لحاظ کی بات کہا جا رہا ہے لاہو الحدیث، یعنی کوئی ایسی لحاظ کام ہے جو حدیث کہتے ہیں بات کو. تو کوئی ایسی لحاظ بے فضول بے معنی بے مقصد باتیں، ٹھیک ہے، ایسی باتیں جو لکھی ہوئی ہے، جو پڑھی ہوئی ہے، جو گائی ہوئی ہے، جو سنی ہوئی ہے، جو دیکھنے والی ہے، ہر وہ بات جو لکھی ہوئی ہے، پڑھی ہوئی ہے، سنی ہوئی ہے، گائی ہوئی ہے یا دیکھنے والی ہے. مثال کے طور پر موسیقی، شعر و شاعری، ٹی وی ڈرامے، فلمیں، ناچ گانے، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب اسی میں شامل ہوتے ہیں. یہ ساری اسی میں کیٹیگری میں آتی ہیں جو لغو الحدیث کی کیٹیگری میں شامل ہیں. اب یہ جو میں نے آپ کو مشرکین مکہ کے بارے میں بتایا تھا نا کہ وہ ہر طرح سے روکنے کا معاملہ کرتے تھے، تو اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ جب بہت زیادہ انہوں نے کوشش کر لی، 3 طرح کے ہتھ کنڈے اپنا لیے، لیکن وہ کسی طرح مسلمان ٹس سے مس نہیں ہو رہے تھے. تو ان مشرکین مکہ میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا نضر بن حارث. اس نضر بن حارث نے ایک دن بیٹھ کے مشرکین مکہ کو یہ کہا قریش کے لوگوں سے کہ جس طرح تم اس شخص کا مقابلہ کر رہے ہو اس طرح کام نہیں چلے گا. یہ شخص تمہارے درمیان بچپن سے ادھیڑ عمر کو پہنچا ہے، آج تک وہ اپنے اخلاق میں تمہارا سب سے بہتر آدمی تھا، سب سے زیادہ سچا، سب سے بڑھ کر امانت دار تھا. اب تم کہتے ہو کہ وہ کاہن ہے، ساحر ہے، شاعر ہے، مجروح ہے. آخر ان باتوں کو کون باور کرے گا، یعنی کون ان کو ایکسپٹ کرے گا؟ کیا لوگ ساحروں کو نہیں جانتے کہ وہ کس قسم کی جھاڑ پھونک کرتے ہیں؟ کیا لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ کاہن کس قسم کی باتیں بنایا کرتے ہیں؟ کیا لوگ شعر و شاعری سے ناواقف ہیں؟ کیا لوگوں کو جنون کی کیفیات کا علم نہیں ہے؟ ان الزامات میں سے آخر کون سا الزام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر چسپا ہوتا ہے کہ اس کو یقین دلا کر تم عوام کو اس کی طرف توجہ کرنے سے روک سکو گے؟ پھر میں اس کا علاج کرتا ہوں. اور اس کے بعد وہ مکہ سے عراق گیا، عراق جا کر وہاں سے شاہانے
जंग के किस्से, रुस्तम अस्फंदियार के जो है वो किस्से कहानियां वो सीख कर आने के बाद उसने बहुत ही चर्ब जबान जो ऑरेटर्स थे उनको वो सिखाए, जिससे बड़े ही स्टाइलिश अंदाज में वो चौक पे खड़े हो जाते और खड़े हो करना बड़े बड़े लंबे चौड़े किस्से कहानियां सुनाना शुरू हो जाते। उसने उनको ये कह दिया कि तुम हर चौक पे खड़े हो जाओ और जहां देखो कि जी वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ कोई जानब जा रहा है या उनसे दीन हासिल करने के लिए उस तरफ को जाने की कोशिश में है, फौरन ये किस्से कहानियां सुनाना शुरू कर दो। और वो इतने इंटरेस्टिंग होते थे, ये किस्से कहानियां, ड्रामे, फिल्में, ये इतने इंटरेस्टिंग होते हैं कि इंसान को जो है वो अपनी तरफ खींच लेते हैं। एक एपिसोड आता है, कहते हैं नहीं अब कल क्या होगा वो भी देखेंगे, फिर इंतजार लगा रहता है टाइम का कि जी अब दूसरी किस्त में क्या होगा, फिर तीसरी किस्त में क्या होगा, फिर नहीं देख सके तो फलानी से पूछते हैं जी क्या ऐसे होता है ना। तो ये इंसान को एक नेचर है इंसान की कि वो इन कहानियों में बहुत इन्वॉल्व हो जाता है, उसको बहुत मजा आता है। उसने क्या किया, ऐसे लोगों को ला के उसमें खड़ा कर देता और जो भी जाते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दीन सीखने की नीयत से वो वहीं रुक जाते और सुनने में मेहनत और मगन हो जाते। साथ साथ उसने क्या किया कि कुछ गाने बजाने वाली लौंडियां ली, उनको ये सिखाया कि तुम जो शराबें पी जाती थी उनको कहा कि तुम ऐसे गाने गा गा के उसको मस्त करना, शराब पिला के कि वो होश में ही न रहे और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाने से वो रुक जाए। तो इस तरह उसने ये दो अमल किए और ये बहुत इफेक्टिव और कारगर साबित हुए और वहां पे जाने से बहुत सारे मुसलमान जो है वो रुक जाते थे। ये एजेंडा और ये हथकंडा तब भी कारगर था और ये हथकंडा उनका आज भी हमारे साथ बहुत ही मुफीद और कारगर है। और आप देखिए हम जो भी हम कर रहे हैं, हमारे हर घर में, गरीबों के घरों में, गांव के हर घर में, और कुछ नहीं तो लोग क्वार्टर में रहते हैं तो उनको टीवी जरूर चाहिए। हर घर में टीवी पहुंच गया है और बगैर डिश एंटीना के या इंडियन चैनल्स के कोई गरीब से गरीब तबका भी जो है उसका दिन नहीं गुजरता। ऐसा है कि नहीं है? और अमीरों की तो बात ही छोड़ी, मैं तो उनकी बात करूंगी जो इस्तेताक नहीं रखते वो भी उनके घरों में पहुंचा दिया गया है। ये इतना बड़ा लहवल हदीस टीवी की शक्ल में मेरे और आपके सबके घरों में मौजूद है। इसमें टीवी में फिल्में भी हैं, नाच गाने भी हैं, इसमें इश्तिहार भी है, इसमें ड्रामे भी हैं, इसमें सोप्स भी हैं, इसमें छोटे छोटे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो बार बार हमारे कानों में म्यूजिक की सूरत में आते हैं और हमारे कानों को आलूदा करते हैं कि नहीं करते? कुछ भी नहीं होगा। आप टॉक शो भी देखने बैठेंगे तो उसमें 5 मिनट की ब्रेक आ जाएगी और उसमें वही म्यूजिक और वही वाहियात और हर चीज वही नाच गाना आ रहा होता है। बिल्कुल वो बता रही है कि मैं माने वाला गांव जाती रही हूँ तो वहाँ हर घर में केबल जो है वो मौजूद है। मिट्टी के घरों में भी केबल मौजूद है। तो आज हमारे यहाँ ऐसी लाहवल हदीस आ चुका है। अब लाहवल हदीस हम सिर्फ टीवी को ही ले लें या नाच गाने और फिल्मों को ले लें तो ये मेरा ख्याल है कि ये आज के दौर में ये बिल्कुल उसके लिए वो नहीं होगा, इनसफिशिएंट होगा। एक बहुत बड़ा लाहवल हदीस है जो हम सब के हाथ में मौजूद है। ये इतना बड़ा लाहवल हदीस है, इसमें व्हाट्सएप के मैसेजेस है, इसमें फेसबुक है, इसमें मैसेजिंग चैटिंग क्या नहीं है। हर तरह के सारा दिन बैठे रहेंगे। वो 2 बहनें आपस में बैठी है, साल बाद मिली है और वो फोन लेके बैठी है और आपस में बातचीत नहीं हो रही है और उनके फोन आर मोर इम्पोर्टेंट। ऐसे ही है कि नहीं है? फजूल के मैसेजेस भी आ रहे होते हैं और फजूल की इसके अंदर चीजें भी आ रही होती है। फिर नेट पे एक्सपोजर तो इतना ज्यादा है, मेहमान आके बैठे होते हैं, आपस में मेहमानों के हाथों में जो है मोबाइल पकड़े होते हैं और कोई दूसरे। आज हमारे यहाँ इतना बड़ा ये लाहवल हदीस है कि हमें इससे बहुत इज्तिनाब और परहेज करना चाहिए। मेरी बड़ी खूबसूरत दोस्त है, उन्होंने मुझे बात की और उन्होंने ये कहा कि फेसबुक जो है ना 2 चीजों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। या तो लाहवल हदीस में आप इस्तेमाल कर लें या उसी से आप दीन सीखने का मामला कर लें। तो आप अगर उसमें ऐसी चीजें
चीजें पढ़ते हैं कि आपकी अवेयरनेस होती है, आप उससे लर्न करते हैं, तो इससे तो बड़ा जिक्र ही कोई नहीं है, ठीक है ना। और उसी से जो है आप फजूल की चीजें, फजूल की मैसेजिंग, फजूल की मूवीज और फजूल की चीजें, फजूलियात जिसको लाभ में शामिल किया गया, उसमें अगर आप अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं तो इससे बड़ा लाहवल हदीस आज कोई नहीं है। तो लिहाजा मोबाइल आज के दौर में हमारे पास बहुत बड़ा लाहवल हदीस है। ये उनके मुझे बड़ा अफसोस हुआ, मुझे बड़ी तकलीफ हुई। मैं उम्रे के लिए गई और हम वहाँ पर अपना उम्रे के बाद जब दिन होते हैं तो उसमें से एक दिन था कि मैं निकली हूँ वहाँ से, तो एक बहुत बड़ा अरबियों का कोई ग्रोह था, किसी अरब कंट्री से आया था, तो वो नीचे रिसेप्शन पे सारा ग्रोह उनका खड़ा हुआ था और they were waiting for some luggage आ जाए और उनको ऊपर के रूम्स मिल जाए। तो वो सारी औरतें और मर्द उनके जितने सब अपने अपने मोबाइल्स पर लोग बैठे हुए, आप इहराम की हालत में, आप उम्रे के लिए आए हैं, खुदारा उस वक्त अपने ये मोबाइल जो है वो आप अपने अंदर पर्सेस में डाल ले या अपने पॉकेट्स में रख ले, कम से कम इस वक्त तो जिक्र कर ले ना। उन्होंने हमें ऐसे इसके अंदर इन्वॉल्व कर दिया। यूरोप में होकर आई हुई छोटे छोटे से मोबाइल उन्होंने रखे, कोई उनको क्रेज नहीं है कि हमारे पास फर्स्ट क्लास जो रिसेंट मॉडल का मोबाइल हो, उनको पता तक नहीं है नोकिया के छोटे छोटे उन्होंने मोबाइल रखे। आज हमारे यहाँ तो गरीब भी टच सिस्टम जो है वो लेने के लिए भरमार है कि जी तस्वीरें भी हो और मेरा फेसबुक भी, उन लोगों को पता ही कुछ नहीं है। और आप देखो उन्होंने हमारे अंदर फितना ऐसे डाला है कि हमें पता ही नहीं चल रहा कि हम कैसे इसका शिकार होते चले जा रहे हैं बहैसियत कौम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद, उनसे पूछा गया कि इस लाहवल हदीस से क्या मुराद है, तो आपने फरमाया खुदा की कसम इससे मुराद गाना बजाना है, खुदा की कसम इससे मुराद गाना बजाना। 3 मरतबा आपने जोर देके कहा कि खुदा की कसम इससे मुराद गाना बजाना है। लाहवल हदीस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हजरत अनस से हदीस आती है, जो शख्स गाने वाली लौंडी की मजलिस में बैठ कर उसका गाना सुनेगा, क़यामत के रोज उसके कान में पिघला हुआ सीसा डाला जाएगा। फिर ये जो फर्शी महफिलें होती हैं, ये जो गाने के प्रोग्राम्स होते हैं, और आज इस लाहवल हदीस को हमारे घर में हम खुद इसको लेकर अपने घर इसकी पैसे देते हैं और अपने घरों में केबल मंगवाते हैं और पूरे के पूरे खानदान बैठा होता है और नाना भी होते हैं, चचा भी होते हैं, मामू भी बैठा होता है और साथ जवान लड़कियां बैठी हैं और वो ऐसे वाहियात सीन्स, हमारे तो पाकिस्तान के चैनल्स भी इतने वाहियात हो गए हैं कि उनको देखना मेरा ख्याल है कि शर्म से इंसान पानी पानी हो जाए। हम अपने बच्चों के साथ में अपने बच्चों के साथ टीवी का कोई ड्रामा नहीं देख सकती। ऐसे आज हमारे ड्रामास इतने ओपन टॉपिक्स हैं, ये क्या है आपके बच्चों को खामखा की अवेयरनेस देने की बिना क्या जरूरत है। और सब बैठे हैं और इंडियन फिल्म भी चल रही हैं और वाहियात गाने भी लगे हुए और हर चीज जो है वो हमारे घरों में चल रही होती है। इसी तरह से जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है ये फरमाया था कि मैं आलात मौसीकी तोड़ने के लिए भेजा गया हूँ। फिर आपने ये फरमाया कि अल्लाह ने मुझे रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा है और अल्लाह अज़्ज़ व जल ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं बाजों गाजों साजों नज़रात बुतों सलीबों और अमल जाहिलियत को खत्म कर दूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन तमाम चीजों को खत्म करने के लिए आए थे, लेकिन बड़ी ही तकलीफ होती है इस हदीस को सुनकर कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बुखारी की रिवायत आती है अबू मालिक अशरी से कि मेरी उम्मत में ऐसे लोग पैदा होंगे जो ज़िना, रेशम, शराब को और गाने बजाने को हलाल कर लेंगे, यानी उनके दूसरे नाम रखकर उनको जायज कर देंगे। और आज में आप देखिए कि हमने इनके नाम दूसरे रख लिए, हमने ज़िना, रेशम, शराब और मौसीकी हमने इनके नाम कुछ और रख लिए। हम ज़िना को क्या कहते हैं, आपसे ने फरमाया था लगावट से सुनना कानों का ज़िना है और बेहयाई को इस तरह से देखना क्या है, आंखों का ज़िना है। तो क्या हो रहा है हमारे, क्या लगावट से गाने सुने नहीं जाते? इस ज़िना को हमने किस चीज का नाम दे दिया है, एंटरटेनमेंट का। एंटरटेनमेंट का नाम नहीं दिया, रिफ्रेश हो जाते हैं हम। एंटरटेनमेंट, आज ज़िना को एंटरटेनमेंट बना दिया गया, रेशम को रॉ सिल्क कतान ये बना दिया गया है ना, और मर्दों ने दिखा वो भी पहन लें, जायज कर लेंगे।
پھر شراب کے نام بھی چینج کر لیے، بیئر بنا دیا، پتہ نہیں کتنی طرح کے نام بنا دیے، اس میں اتنے % الکوہول ہوتی ہے، اس میں اتنے ہوتی ہے، یہ زیادہ نہیں کرتی، یہ کم کرتی ہے، یہ ایسے ہے، یہ ویسے ہے، اتنی لمبی چوڑی فہرست ہے الکوہول کے حوالے سے بھی۔ زنا الکوہول ہے، چاہے کیسے بھی ہو، اس کو ہم جائز کسی صورت میں کر سکتے ہیں۔ آپ ہلکی سوشل ڈرنک بنا دیا ہے اس کو، اس کے علاوہ جو ہے وہ انرجی ڈرنکس کے نام ان کو دے دیے گئے ہیں۔ پھر ساتھ جو ہے وہ زنا کے بعد جو اگلی چیز ہے موسیقی کو جائز کر لیں گے، اور آج ہم نے موسیقی کو کیسے جائز کیا ہے؟ اس کو روح کی غذا بنا دیا ہے۔ موسیقی کیا ہے؟ روح کی غذا، جواز دیا جاتا ہے۔ ہمارے تو حضرت داؤد علیہ السلام بھی گانے گایا کرتے تھے، کوئی گانے نہیں گایا کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کی حمد و ثنا کی ترانے پڑھا کرتے تھے، کوئی آرکیسٹرا کسی قسم کے ساز اس کے ساتھ شامل نہیں تھے۔ وہ کو پہاڑوں کو حکم دیا تھا، پرندوں کو حکم دیا تھا کہ تم اس کے ساتھ دیا کرو، اور وہ ایسے بولتے تھے کہ ان کی آواز ایکو ہو کے بیک آتی تھی، اور وہ لگتا تھا جیسے ایکو ہو رہی ہے، تو وہ ایک پرندے چہچہاتے تھے، وہ بھی تسبیح پڑھتے تھے، تو لگتا تھا کہ جیسے کوئی ساز بن گیا۔ حالانکہ اس میں کہیں کوئی میوزیکل انسٹرومنٹ کا عمل دخل نہیں ہوتا تھا۔ باقاعدہ طور پر موویز بنائی گئی، باقاعدہ طور پر حضرت داؤد علیہ السلام کی موسیقی کو جواز بنا کے موسیقی کو حلال کیا گیا ہے۔ کیا گیا کہ نہیں کیا گیا؟ یہ وہ کام ہے جس کے لیے خدا کی قسم حضرت ابن عباس کیا فرما رہے، اس سے مراد گانا بجانا ہے۔ شروع میں ہم نے پڑھ لیا اللہ والحدیث وہ کام ہے جس کے اوپر 2 مرتبہ عذاب کی وعید آئی ہے، تو گویا یہ حلال کام نہیں، کوئی حرام ہی کام ہے۔ سمجھ لیا تھا نا ہم نے؟ اب یا اللہ والحدیث سے مراد گانا بجانا، وہ مفسر قرآن فرما رہے، میں نہ کون ہوتے جس کو ہم جائز فرما دیں، جائز کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مغنیہ عورتوں کا بیچنا، خریدنا، ان کی تجارت کرنا حلال نہیں ہے، اور نہ ہی ان کی قیمت لینا حلال ہے۔ مغنیہ عورتیں کون ہوتی ہیں؟ گانے بجانے والی، ان کا بیچنا خریدنا حلال نہیں ہے۔ تو آج میں اور آپ جو کیبل والے کو پیسے دے کر اپنے گھروں میں کیبل لگواتے ہیں، ان کا خریدنا بیچنا کرتے ہیں، کیا یہ حلال ہے؟ کہ شوبز کی یہ ساری چیزیں حلال ہو گئی؟ یہ حلال نہیں ہے، بلکہ آپ نے فرمایا حرام ہے۔ اور آپ نے جو یہ فرمایا تھا نا کہ کوئی اور ہی نام رکھ کے اس کو جائز کر لے کر ہم نے موسیقی کو روح کی غذا بنا دیا، تو یہ دیکھ لیں گے کہ یہ جو غذا ہوتی ہے یہ ہمارے لیے کیا کرتی ہے؟ غذا ہمارے جسم کو کیا کرتی ہے؟ ہمارے جسم کے ساتھ سب سے پہلے تو یہ کہ ہماری نشو و نما کرتی ہے۔ ہمیں بچے کو ہم غذا دیتے ہیں تو وہ بڑا ہوتا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے نا، نشو و نما دیتی ہے، ہمیں بڑھاتی ہے، یہ جسم کو بڑھاتی ہے۔ اگر جسمانی غذا لیں گے تو جسم کو بڑھائے گی، تو اگر یہ روح کی غذا ہے تو اس کو روحانی طور پر ہمیں تقویت دینا چاہیے، ایسا ہی ہے۔ تو کیا یہ ہماری روحانی جو امراض ہے ان کو کم کرتے اور روحانی جو بہترین اعمال ہے ان کو بڑھاتی ہے؟ یہ کیا کرتی ہے روحانی غذا؟ یہ نفاق کو بڑھاتی ہے۔ حضرت ابن مسعود قسم کھا کے فرماتے تھے گانا بجانا دل میں یوں نفاق پیدا کرتا ہے جیسے پانی سے گھاس اور سبزہ اگتا ہے۔ یہ ہمارے اندر نفاق کو بڑھاتی ہے، نفاق بڑھتا ہے گانے سننے کی وجہ سے۔ پھر ہمارے جو جسم ہے وہ ہماری غذا ہمارے جسم کو طاقت دیتی ہے، ہمارے جسم کو تقویت دیتی ہے، قوت پیدا کرتی ہے۔ تو ہمارے اندر جو غذا روح کی آ رہی ہے گانے سے، یہ ہمیں کس چیز کی تقویت دے رہی ہے؟ یہ کس چیز کی تقویت؟ کیا ہمیں کسی قسم کی طاقت دیتی ہے؟ یہ جو ہم روح کی غذا گانے سے لیتے ہیں، کیا یہ ہماری روح کو کس قسم کی تقویت پہنچاتی ہے؟ آپ کو آتے ہیں دماغ میں ہماری روح بہت اسٹرانگ ہو جاتی ہے؟ کیا ہمارے اندر صبر، شکر اور ذکر اور توکل علی اللہ اور قناعت بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے؟ جو روحانی عبادات ہیں کیا یہ بڑھتی ہے اس سے؟ کیا اس میں بلکہ وقت کا ضائع ہو جاتا ہے اور آپ کا یہ معاملات کم ہو جاتے ہیں، آپ کے اندر جو ہے فحش کا میلان زیادہ ہو جاتا ہے، یہ روح کے تاروں کو چھیڑتی ہے اور آپ کے اندر فحش کا میلان جو ہے وہ
ज्यादा बढ़ जाता है और शैतान का काम आसान हो जाता है। तो गोया ये हमारी रूहानी तरह से भी हमारी बढ़ोतरी के मामलात और ताकत के मामलात नहीं करता। तीसरी चीज ये है कि कुव्वत मुदाफियत पैदा करने के लिए हम ग़िज़ा को खाते हैं ताकि इम्यूनिटी डेवलप हो, हम जरासीम से लड़ सके। तो क्या हमारी रूहानी जरासीम, हमारे जो रूहानी अमराज है, क्या उनसे लड़ने की कुव्वत गानों से पैदा हो सकती है? ये तो अल्लाह ताला ने जिसके लिए फरमाया ना, दिलों के इत्मीनान कैसे मिलेगा? अल्लाह बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब हुवा शिफ़ाउन लिमा फ़िस्सुदूर। ये तुम्हारे दिलों की अमराज की शिफा ये कुरान है। तुम्हारे दिलों का इत्मीनान इससे मिलेगा तुम्हें और किसी चीज से नहीं मिलेगा। ये रूह की ग़िज़ा नहीं है। रूह की ग़िज़ा क्या है? अल्लाह बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। अल्लाह के जिक्र से तुम्हारे दिलों को इत्मीनान मिलेगा और तुम्हारी कुव्वत मुदाफियत को, ये रूहानी कुव्वत को शैतान के खिलाफ जो है तैयार करने से गुरेज होगी और बल्कि तुम्हें शैतान की तरफ लेके जाएगा। और साथ साथ हदीस में आता है कि मौसीकी ज़िना की तरफ उठने वाला पहला कदम है। ये रोकेगा क्या? ये तो हमें उल्टा ज़िना की तरफ हमारे कदम बढ़ाता है। ये रूह के ताज जब छेड़ते हैं ना तो शहवानी नफसानी ख्वाहिशात का मैलान ज्यादा होता है और शैतान का काम आसान होता है। और शैतान को अल्लाह ने फरमाया तुम्हें ख्वाहिश और बदी कहीं होकर बेटा। तो लिहाजा ज़िना की तरफ उठने वाला पहला कदम क्या है? मौसीकी। तो हर तरह से अपने कानों को मौसीकी से खुद भी बचना है और अपने बच्चों को भी इससे बचाना है। पूरी कोशिश करें अल्लाह हमारे बच्चों को भी इससे महफूज रखे। इतना खूबसूरत, मैं जब छोटी थी तो मुझे बहुत ही शौक था गानों का और मुझे याद भी बहुत जल्दी हो जाते थे और समझ में नहीं आता था कि मैं 7th क्लास में थी जब मुझे ये बात पता चली कि अल्लाह ताला कान में पिघला हुआ शीशा डालेंगे गाने सुनने वाले के। तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करती थी कि अल्लाह ताला मुझे तो इतना शौक है गाने सुनने का तो मैं अपने आप को कैसे बचाऊं? मैं नहीं बचा सकती। मेरे अंदर वो पैदा ही नहीं होती थी कि मैं रुक जाऊं या रोक लूं अपने आप को। तो मैंने अल्लाह ताला से ये दुआ करनी शुरू कर दी कि अल्लाह ताला तू ही मुझे रोक दिया कर, जब भी मैं गाने लगाऊं तो कुछ न कुछ कर दिया कर। और आप यकीन माने मैं जब भी टेप रिकॉर्डिंग जमाने पे कैसेट्स आती थी ना मुझे लगाते थे टेप रिकॉर्डिंग, तो वो मैं लगाती थी तो हमारा टेप रिकॉर्डिंग टिक 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 करना शुरू हो जाता था या फिर लाइटें चली जाती थी तो या फिर रील जो होती थी उसके अंदर जो होती थी रील वो कहीं फंस जाती थी तो वो अजीब मुसीबत और घन चक्कर का मैं शिकार हो जाती थी। और मुझे इतना मजा आता था ये देख के कि मैं अल्लाह से मांगती हूँ और मैं नहीं चाहती कि मैं सुनूं, खुद मैं ऑन भी कर देती थी लेकिन अल्लाह मेरे लिए आसानी कर देता था। तो अगर आप नहीं रख सकते तो मांगे अल्लाह ताला से, अल्लाह करेगा, उसमें आसानी होती है। किसी के बच्चों को बहुत शौक होता है, आप अपने बच्चों को भी ये बात सिखाएं और समझाएं। ये मैं आपको अपनी मिसाल इसीलिए दे रही हूँ कि ये मैं जीते जागती मिसाल आपके सामने बैठी हूँ। अच्छी छोटी उम्र मिसाल मैं आपको बताऊँ 9th क्लास में भी नहीं थी मैं, अभी 7th में थी तब की बात है ये। तो आपने खुद रोकना होता है अपने आप को इन बातों से, इन चीजों से। अब ड्रामों की तरफ आपका ध्यान और मिलान बहुत ज्यादा है। अब आप अल्लाह से मांगे अल्लाह मैंने नहीं देखना तू मुझे रोक ले। आप आके बैठ भी जाते हैं वो के बैठने की लाइट चली जाएगी। तो मैं तो अपने बच्चों को भी यही बताती हूँ कि देखो बेटा अल्लाह ताला तो चाहते ही नहीं कि हम देखें, वो केबल वालों की लाइट ही चली गई, समझ आई? तो ऐसे और चाहे वो 2 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए जाए तो मैं उनको एक इंडिकेशन दे देती हूँ कि देखो लाइट चली गई थी इसलिए अल्लाह ने कहा ये काम गलत है, ये मत करो, इससे रुक जाओ। तो ये हम इन छोटी छोटी चीजों से अपने आप को जो है वो ठीक कर सकते हैं। अल्लाह हमें ये बातें सिखा भी दे और समझा भी दे और इन हिकमतों को सीख के अपनी जिंदगियों पे नाफिज भी करने की तौफीक नसीब फरमा दे। तो हुरूर की नफ्स का जिना क्या? नफ्स का जिना नहीं था, कानों का जिना, लगावट से सुनना कानों का जिना है। और आंखों का देखना आंखों का से मतलब उस बेहयाई को देखना आंखों का जिना है या नामहरम को देखना आंखों का जिना है। और फिर जो कदम है
शर्मगाह उसकी तकमील कर देता और अच्छा लगावट से छूना जो है वो हाथों का ज़िना है, और फिर शर्मगाह या तो उसकी तकमील कर देती है या उसकी तकमील से रुक जाती है। और उसमें एक और चीज भी है कि चल कर जाना, ऐसी जगह पर चल कर जाना कदमों का ज़िना, पैरों का ज़िना है। तो गोया इन 4 चीजों की ज़िना हम करते हैं, गंदी जगहों पर जाना और फिर इनके बाद शर्मगाह तकमील करती है। समझे, या तो तकमील करती है या तकमील से रुक जाती है। तो अल्लाह ताला जो है हमें हर किस्म के ज़िना से बचा दे, नफ्स के ज़िना की बात नहीं है ये, ठीक है इसमें। अच्छा जी, उसके बाद जहाँ लाहवल हदीस से मुराद गाना बजाना था, वहां पर ही लाहवल हदीस से मुराद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस भी है जो लाहवल हदीस में हमें एक और चीज भी शामिल करवाती है। आपने फरमाया कुल्लु शैइन मिन लाहविद दुनिया बातिल इल्ला सलासा, हर दुनिया का खेल लाहव है और बातिल है मगर 3 चीजें। दुनिया का हर खेल, हर लहव बातिल है, यानी उसकी इजाजत नहीं, दुनिया की किसी खेल की इजाजत नहीं है सिवाय 3 चीजों के, 3 खेलों के। इल्ला सलासा, एक ये कि तू जो है वो क्या करे, अपने तीर कमान से खेलो, दूसरा ये कि अपने घोड़े को सुभाने के लिए खेलो, और तीसरा अपने घर वालों के साथ या अपनी बीवी के साथ खेलो। ये 3 खेलों की जिंदगी में इजाजत है। बहुत बड़ी बात आपको मैं बता रही हूँ, लेकिन चूंकि ये हदीस है इस हवाले से किसी खेल की इस्लाम में जायज इजाजत नहीं है सिवाय उन खेलों के जो जिहाद की ट्रेनिंग के लिए आपको तैयार करते हैं। तीर कमान से खेलने की इजाजत है, घोड़े को सुधारने के लिए इजाजत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान जो अपने जिस्मानी नशोनुमा को सही रखने के लिए या अपने आप को फिट करने के लिए या वर्जिश की नियत से या ये कि फ्रेश होने के लिए या थकान को दूर करने के लिए अगर कोई गेम खेलता है इसकी इजाजत है, ठीक है, ताकि वो फ्रेश होकर कोई भी दूसरा अपना सही नेक अमल जो है वो जारी रख सके और अपना असल जो मकसद जिंदगी है उसको कंटिन्यू कर सके। तो लिहाजा हर वो खेल जो इतना ज्यादा इन्वॉल्व कर दे इंसान को कि आप असल कार से हट जाए, फराइज से भी गफलत बरत जाए। मिसाल के तौर पर क्रिकेट को ले लीजिए, ऐसा सुबह से लेकर शाम तक खेलते हैं कि उनको नमाजों की फिक्र नहीं होती, वो बैठे देखने वाले उनको नमाजों का पता कोई नहीं है। वो आज PS4 आया हुआ है, बच्चे खेले चले जा रहे हैं, उनको पता ही नहीं है, नमाजें आ रही है चली जाती है। इसके अलावा ऐसे ऐसे गेम्स होते हैं कि जिनमें लगे हुए मशगूलियात हैं और मशगला बनाया हुआ अपना और खेलों में लगे हुए बच्चे, मैचेस हो रहे हैं, उनकी किसी भी खेल की इजाजत नहीं, ना ही ऐसे खेलों के और जो चीजें खरीदने हैं उनकी भी इजाजत है। ये है कि आप ऐसे अगर थोड़ी देर के लिए खेलना चाहते हैं, फ्रेश होने के लिए खेलना चाहते हैं या जिस्मानी वर्जिश के हवाले से, जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन का अच्छा खेल तैराकी है और खावातीन का, औरत का अच्छा खेल चरखा है, ठीक है। तो ये आप ने फरमाया। फिर कुछ ऐसे खेल और जैसे कि दौड़ का मुकाबला आसम ने खुद भी किया, अपनी वाइफ के साथ किया, जैसे आयशा के साथ, जैसे मैंने आपको बताया था। इसके अलावा एक अंसारे मदीना थी जो बहुत तेज दौड़ा करते थे, उन्होंने आके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौड़ के मुकाबले की मैं चाहता हूँ तो मुझे इजाजत है। आपने इजाजत दी और लोगों ने दौड़ का मुकाबला किया गया। दौड़ का मुकाबला भी फिटनेस के लिए, फिजिकल फिटनेस के लिए जो है वो किया जा सकता है, स्विमिंग की जा सकती है। इसके अलावा एक और मामला था जो कुश्ती लड़ना, उसमें भी क्या है फिजिकली फिट होता है इंसान जो दूसरे को पछाड़ता है। एक शख्स ने आके आप वसल्लम से कहा मेरे साथ कुश्ती लड़ी, आपने कुश्ती लड़ी और उसको पछाड़ दिया। हज़रत उमर में भी जो है वो शैतान से कुश्ती लड़ी, उसको पछाड़ा गया। अपनी ताकत का मुजाहरा हो रहा है ना बेसिकली। तो ऐसी चीजों की इजाजत है, ये थोड़ी थोड़ी देर के लिए होता है। कुछ खेल हैं जो इस्लाम में बिल्कुल कतई ममनू है, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शतरंज को बिल्कुल पसंद नहीं किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शतरंज जुए को जो कि हराम है। चौसर एक गेम होता है, मुझे पता नहीं है कि क्या होता है चौसर, लेकिन बुक्स में चौसर लिखा होता है इसका नाम। उसके एक और वर्ड भी है, वो भी बड़ा मुश्किल था। तो अगर
अच्छा, चौसर इज जस्ट लाइक जुआ, जैसे ना उसमें कुछ बॉक्सेस बना के और कुछ फेंका जाता है कि आपके क्या, जिस तरह जुए खेले जाते हैं, बिल्कुल इसी तरह से जो आजकल उसको क्या कहते हैं, तंबोला भी शायद इसी तरह की चीज होती है कि जिसके अंदर फेंके जाते हैं और वो जो आते हैं, तंबोला डिफरेंट होता है। अच्छा, एनीवेज वो जो खाने बना के उसमें फेंका जाता है, जी, जुए की तरह पैसे चौसर में लगते हैं, तंबोला तो फिर जुए की एक शक्ल है, ठीक है, वो तो डेफिनेटली गलत है, लेकिन चौसर भी इस तरह के कुछ बॉक्सेस बना के उसमें कुछ फेंका जाता है और उसमें इतना आ जाए और इतना आ जाए, तो वो भी जस्ट लाइक जुआ। तो ये, और शतरंज भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, चाहे वो दिल बहलाने के लिए खेले जाए, एक हदीस आती है हज़रत बुरैदा के हवाले से सहीह मुस्लिम की कि जो शख्स चौसर खेलता है वो ऐसा है जैसे उसने अपने हाथ खंजीर के खून में रंगे हो। इसी तरह शतरंज खेलने वाले के ऊपर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत के अल्फाज फरमाए हैं। चेस में शतरंज, चेस और शतरंज में फर्क एक ही होता है, एक ही है जी। जी, फौजी जो होते हैं ना उसमें घोड़े और वो, हाँ जी, वो जी बिल्कुल नहीं, शायद पैसों की तो जिक्र ही नहीं है ना, पैसों का जिक्र एक्चुअली क्या है, देखिए ये इतना इन्वॉल्व करता है इंसान को, इतना इन्वॉल्व करता है कि आप अहम कामों से गैर अहम की तरफ चले जाते हैं, वक्त का ज़िया है, टाइम का वेस्ट हो रहा है, आपकी सलाहियत को इस्तेमाल नहीं हो रही। आपको मालूम है कि ये जो वो है, ये जो याजूज माजूज आएंगे, कौन से इसमें से आएंगे, ये इनकी कौम है ना पूरी, जी वो मैं आपको बता, मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, उनकी पूरी वो लोग जो हैं, ये जो बिल्कुल पहाड़ी लोग हैं, जो ज़हन में क्यों नहीं आ रहा मेरे, वो उनके ना बाकायदा वो लोग अपने बच्चों को स्कूलिंग करवाते हैं और स्कूलिंग में शतरंज उन्होंने एज अ मस्ट सब्जेक्ट रखा हुआ है। और वो ये कहते हैं कि ये शतरंज जो है ये ब्रेन को डेवलप करता है, और ब्रेन को डेवलप करती है जो याजूज माजूज में आना है, उन्हीं के कौम में से आना है ना, तो अपने बच्चों के ब्रेन इस तरह के डेवलप कर रहे हैं। कोई बच्चा भी जो है, बच्चा उनका ये शतरंज में मास्टर और माहिर है, और बाकायदा स्कूल ट्रेनिंग का ये हिस्सा है कि वो शतरंज खेलते हैं, खिलाते हैं बच्चों को, ठीक से। हाँ, लेकिन आप देखिए इसमें होता क्या है, माइंड डेवलपमेंट एक फिजूल लॉजिक है। अल्लाह ने माइंड डेवलपमेंट की हमें जरूरत नहीं है, हमें फिजिकली फिट होना चाहिए दूसरे के साथ लड़ने के लिए, और फिजिकल फिटनेस के लिए जो गेम्स है, जो चीजें हैं, उनकी शरीयत में इजाजत भी है। माइंड की डेवलपमेंट हमारी आती है कुरान पे गौर फिक्र करने से, ठीक है। इसराइल नहीं है जी, ये जो हमारा जो चंगेज खान जिस उसमें से था, मंगोल्स, मेरे मुंह पे क्यों नहीं आता, मंगोल्स, जो मंगोल्स है ना, ये लोग अपने बच्चों को करवा रहे हैं, बाकायदा तौर पे ट्रेनिंग इसकी दे रहे हैं। असल यही जो आपको बताया कि क्या है इन गेम्स के अंदर कबूतरबाजी, यानी कि जो जानवरों के साथ लड़ाते हैं, जानवरों को लड़ाना इतना इन्वॉल्व है, जब इतना वक्त का ज़िया है, फजूलियात है जिसका कोई, आपने लाहौर का मतलब समझ लिया था ना, यानी कि हर वो ऐसी बेमकसद चीज जो वक्त के ज़िया का बाहिस है, इंसान को अहम से हटा के गैर अहम की तरफ ले जाती है और अहम से गाफिल कर देती है। तो ये वो चीजें जो ये मामलात हमारी जिंदगी में करती हैं, वो सब लहव में शामिल है, और उन सब लहव के लिए जो है खास तौर से वो बातें जो बातों के ज़िम्मे में आती हैं, टीवी ड्रामे, फिल्में, शायरी, और उसके हवाले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि इंसान का पेट शेरों से भरे, इससे बेहतर है कि वो पीप से भर जाए। इतना नापसंद है ये शेर व शायरी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शेर व शायरी को सिर्फ उस शेर व शायरी को पसंद किया था जो दुश्मन के खिलाफ उभारने के लिए की जाती है, या फौज को जंग पे लड़ाने के लिए उसको उभारी जाती है, उभारने के लिए इस्तेमाल होती है। मतलब जैसे इलामा इकबाल की शायरी है, या फौजियों को उभारने के लिए जो कौमी तराने होते हैं, जैसे वो अगर पढ़े जाएं तो ताकि आपकी वो जो
دیکھی جذبات ہے قوم کے لیے وہ ابھر جائیں تو ان کی اجازت ہے، لیکن اس کے علاوہ کسی شعر و شاعری کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ ایسی شعر و شاعری سے روح کے تار چھڑ جاتے ہیں اور وہی فحش کا اعلان ہو جاتا ہے۔ بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہر کام میں میرے اور آپ کے لیے مصلحتیں پوشیدہ ہیں۔ اللہ ہمیں یہ مصلحتیں اور حکمتیں بھی سکھا دے، اور یہ قرب قیامت کی یقین ماننے کی نشانیوں میں سے ہے۔ بہت غور سے سنیے گا، ترمذی کی حدیث آتی ہے، ابو ہریرہ سے روایت ہے، حسن بھی آتی ہے، غریب بھی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مال غنیمت کو شخصی دولت بنا لیا جائے، ایک ایک بات آج کے دور پہ لاگو ہوتی ہے، مال غنیمت کو شخصی دولت بنا لیا جائے، اور یعنی مال غنیمت ٹھیک ہے یہ مجھے ملا یہ تو میرا ہی ہے، اور دوسرا یہ کہ جب لوگوں کی امانت کو مال غنیمت سمجھ لیا جائے، کسی نے آپ کے پاس امانت رکھوائی اور آپ کہتے ہیں تو میرا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ جب زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جانے لگے، یعنی بوجھ سمجھے زکوٰۃ کو، جب علم دین کو دنیا طلبی کے لیے سیکھا جانے لگے کہ ہاں جی مجھے تو اتنا آتا ہے، فلانی کہے گی کہ دیکھو اس کو تو کتنا آتا ہے، جب میں یہ سیکھ لوں تو میں اسے قرآن پڑھاؤں گی یا میں اس کو فلاں عربک کی کلاسز لیا کروں گی، اس سے مجھے بہت پیسے ملیں گے، دنیا طلبی یا شہرت کے لیے کیا جائے۔ جب مرد اپنی بیوی کی اطاعت اور ماں کی نافرمانی کرنے لگے، جب دوست کو اپنے قریب کرے اور باپ کو دور رکھے، آج بچوں کا یہ حال ہے کہ نہیں، دوستوں کو قریب کرتے ہیں اور باپ سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ جب مسجدوں میں شور و غل ہونے لگے، جب قبیلے کے سردار ان کا فاسق بدکار بن جائے، جب قوم کا سردار ان میں سے ذلیل بدترین آدمی ہو جائے، جب شریر آدمیوں کی عزت ان کے شر اور خوف سے کی جانے لگے، جب گانے والی عورتوں اور باجوں گاجوں کا رواج عام ہو جائے، جب شرابیں پی جانے لگے، جب اس امت کے آخری لوگ پہلے لوگوں پر لعنت کرنے لگے، تو تم اس وقت کا انتظار کرو، ایک سرخ آندھی کا اور زلزلے کا اور زمین کے دھس جانے کا اور سورتوں کے مسخ ہو جانے کا، اور قیامت کی ایسی نشانیاں جو وقت کے بعد دیگر اس طرح سے آئیں گی کہ جیسے ہار کی لڑی ٹوٹ جائے اور اس کے دانے بیک وقت بکھر جائیں۔ تو یہ ساری کی ساری باتیں جو میں نے آپ کو بتائی قرب قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے، یہ سب ہم آج دیکھ رہے ہیں۔ وقت کے بعد دیگر اس طرح سے آئیں گی قیامت کی نشانیاں کہ جیسے ہار کی لڑی ٹوٹے اور دانے بکھر جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس دور فتن سے آسانی سے نکال دے، اللہ ہمیں اس میں زیادہ وقت گزارنے سے محفوظ فرمائے، اور اللہ جتنا وقت ہمارا تو نے لکھا ہے احسن طریقے سے گزار دے اور ان لغو الحدیث سے ہمیں بچا لے۔ یہ جو لغو الحدیث ہے اس کے حوالے سے اس کا معاملہ کیا ہے کہ جب آیات سنائی جاتی ہے تو بڑے گھمنڈ کے ساتھ اس طرح سے رخ پھیر لیتا ہے کہ گویا اس نے ان کو سنا ہی نہیں اور گویا کہ اس کے کان ہی بہ رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ بشرہ بعذاب علیم، اس کے کانوں میں سنائی کے باوجود کوئی بات سنائی ہی نہیں دیتی، گویا اس کے کانوں میں گرانی پڑ گئی ہے، بوجھ آ گیا ہے، کوئی پردے ڈل گئے، اس کو یہ عام فہم باتیں بھی سمجھ ہی نہیں آتی۔ کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ میں تو بس فنیٹک بن گئی ہے، آپ کو تو بس پتہ ہی کوئی نہیں ہے آج دنیا کہاں جا رہی ہے، اور آپ تو کہتے ہیں بس انہی باتوں کو لے کے پڑھو اور انہی باتوں کو سنو، اور یہی سارا وقت کیا بس قرآن لے کے بیٹھے رہے، سارا وقت کیا بس نماز ہی پڑھتے، ہاں پڑھتے رہے، ہاں لگے رہے، ہاں اپنے زبانوں کو ذکر اللہ سے پر رکھے۔ اتنے کام ہیں، اتنے کام ہیں، اتنے کام ہیں کہ ہمارے پاس تو ٹائم کوئی نہیں ہے کہ ہم ان فضولیات میں اپنے ٹائم کو گزاریں۔ یہ مومنین کی صفات جیسے اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا نا، جو قد افلح المؤمنون، یہ جو پہلے جو شروع کی آیات ہیں 10 آیات، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس میں فرما دیا تھا وہ مومنین کی صفات جو جنتی ہیں، ان میں یہ صفات میں سے ایک صفت کیا ہے؟ وَهُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، لغویات سے وہ دور رہتے ہیں، اور جب لغویات میں سے گزر جاتا ہے وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، جب ایسے لغویات سے ان کا گزر ہوتا ہے تو وہ بڑی عزت سے گزر جاتے ہیں، ان کو کہتے ہیں اعراض کرتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ قالوا سلاما، تم پر سلامتی ہو۔ اللہ کوئی بحث میں بحث نہیں کریں گے، ایسی لغویات سے دور ہو کے اپنی کنی کترا کے جو ہے وہ گزر جاتے۔ آج ہماری کوئی فنکشن ان لغویات سے، ان لغو الحدیث سے بچا ہوا نہیں ہے۔ ہر بیٹی کی شادی ہوتی ہے، بیٹے کی شادی ہوتی ہے، گانے، ناچ، ڈانس اور
ایکسپیکٹیشن یہ پورے نہیں ہوتے ہیں کہ نہیں. یہ صرف پڑھنے کی باتیں سمجھنے کی باتیں نہیں, ان پر عمل کرنا بہت ضروری ہے میرے اور آپ کے لیے. جنتیوں کی وہ جو صفات ہے وہ ہمارے لغو معرضون, وہ اعراض کرتے, دور رہتے, اور جہاں پر ایسی چیزیں کا ذکر ہو رہا ہے وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں, بہت عزت سے گزرتے ہیں. ایسی جگہوں پہ نہ جاتے ہیں خود اور نہ کسی اور کو جانے دیتے ہیں, اور ان کا ذکر گزر ہو بھی تو بہت عزت سے جو ہے وہ گزرتے ہیں وہاں سے. اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت بات اس میں ہمیں بتائی ہے. وجہ کیا بتایا, آگے بتایا ان الذین آمنوا, بے شک لوگ ایمان لے آئے اور وعملوا الصالحات, اور نیک عمل کرنے لگے, لہم جنات النعیم, ان کے لیے جنتیں ہیں یا باغات ہیں نعمتوں والے, خالدین فیہا, اس میں ہمیشہ رہیں گے, وعد اللہ حقا, اللہ کا سچا وعدہ ہے, وہو العزیز الحکیم, اور وہ زبردست بھی ہے, حکمت والا بھی ہے. مان لو گے تو اس کے زبردست قہر اور عذاب سے بچ جاؤ گے, اور اگر بچ جاؤ گے تو وہ حکمت بھرا رب, حکمتوں بھرا اس کے فیصلے, حکمتوں بھرے خزانے, اس کے حکمتوں بھری خزانے بھری جنتیں, تم ان کے حقدار ہو جاؤ گے. وہ زبردست بھی ہے, عذاب بھی دے سکتا ہے, اور اپنی حکمتوں پر عمل کرنے والوں کو وہ جنتوں میں ہمیشہ کے باغات بھی دے سکتا ہے. حکمتیں سمجھ میں آئیں تو الحمدللہ, نہیں بھی سمجھ میں آئے تو یہ سمجھ لیجئے رب کے ہر حکم میں میرے آپ کے لیے کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہے. اگر اس نے مجھے اور آپ کو منع کیا ہے اس سے, تو اس میں ضرور کوئی نہ کوئی حکمت شامل ہے. میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا, ایک حکمت تو سمجھ میں آتی ہے, ایک تو نفاق کو اگاتا ہے, باقی کی دوسری چیز جو ہے وہ انزیا کی طرف اٹھنے والا حدیث بتاتے ہوئے یہ پہلا قدم ہے جو مسیح کی ہے. یہ سب کچھ کیوں ہوتے ہیں, یہ سارے معاملات اصل میں کیوں ہوتے ہیں, انسان اللہ والحدیث کی طرف جاتا کیوں ہے, کیوں جاتا ہے؟ قرآن بتاتا ہے, وجہ اللہ تعالیٰ نے بتا دی, من یعش عن ذکر الرحمن نقیض له شیطانا فهو له قرین, جو بھی رحمان کے ذکر سے غفلت برتتا ہے تو ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں, پھر وہ اس کا رفیق بن جاتا ہے. اور یہ شیطان ان لوگوں کو راہ راست سے روکتے رہتے ہیں, جبکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو ٹھیک راستے پر ہیں. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے, ہم تو ایسے جو ذکر نہیں کرے گا, جو اللہ کے ذکر سے اپنی زبانوں کو تر نہیں رکھے گا, جو نماز قرآن کی طرف راغب نہیں ہوگا, شیطان اس پر مسلط کر دیا جاتا ہے. اور وہ سمجھتا ہے میں تو ہر چیز ٹھیک کر رہا ہوں. وہ سارا دن کانوں میں لگا کے گانے بھی سنے گا, وہ ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے اپنی آنکھوں کو محظوظ بھی کرے گی, وہ سارا دن یہی کرے گی, تو پھر کیا ہوا, کیا فرق پڑتا ہے, میں باہر جا کے تو کچھ نہیں کرے گی, میں تو گھر میں ہی بیٹھی ہوئی ہوں نا. شیطان ان کو ان کاموں میں الجھا کے سمجھاتا ہے کہ تم دن کو ٹھیک کر رہے ہو, جو قرآن میں اللہ نے بتایا. اللہ فرماتا ہے سورہ نمل میں, زُيِّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالُهُمْ, شیطان ان کے اعمال ان کے لیے مزین کر دیتا ہے, ان کو وہی عمل اچھے لگنے لگ جاتے. فَصَدَّهُمْ عَنْ سَبِيلِهِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ, اور ان کو اللہ کی راہ سے روک دیتا ہے اور پھر وہ ہدایت نہیں پاتے. تو لہٰذا ہر چیز سے روکنے کے لیے ضروری کیا ہو گیا, اللہ کا ذکر. اللہ کا ذکر جب ہماری زبانوں پہ جاری رہے گا, ذکر کی دوسری شکلیں بھی ہم کرتے رہیں گے, انشاءاللہ اللہ والحدیث سے میں اور آپ بچے رہیں گے. اللہ ہمیں اللہ والحدیث سے بچا لے. خلق السماوات بغیر عمد ترونها, بنایا ہے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے کہ تم ان کو دیکھتے ہو. وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ, اور ڈال دیے زمین میں پہاڑ. أَن تَمِيدَ بِكُمْ, یہ کہ ڈھلک جائے وہ تمہارے ساتھ, یعنی پہاڑ جما دیے اللہ تعالیٰ نے تاکہ وہ تم ان کو لے کے ڈھلک نہ جائے, زمین ڈھلک نہ جائے. وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ, اور پھیلا دیے اس میں ہر قسم کے جاندار. اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرتوں کی نشانیوں کا وہ ذکر کیا اور فرمایا کہ دیکھو وہ رب ایسا ہے کہ اس نے آسمانوں کو ایسے بنایا کہ کوئی ستون نہیں ہے جو تمہیں نظر آتا, بغیر ستون کے اتنا وسیع آسمان تمہارے اوپر رکھ دیا. زمین ایسے بچھا دی کہ اس کو ڈھلکنے سے بچانے کے لیے اس پہ پہاڑ جمائے, اور پھر اس میں ہر قسم کے جانوروں کو, نباتات کو, یہ انسانات کو, حیوانات کو, چرند پرند سب کو اللہ تعالیٰ نے پھیلا دیا. اور پھر ان کو جاری رکھنے کے لیے, ان کی زندگی کا پہیہ گھمانے کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً, اور پھر اللہ تعالیٰ نے اوپر سے آسمان سے پانی برسایا.
بھیجا، فَأَنبَتْنَا فِيهَا، پھر اگائے ہم نے اس میں مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ، ہر قسم کی عمدہ چیزیں جوڑوں کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے اس میں اگا دی، بھیج دی۔ ھذا خلق اللہ، یہ ہے تخلیق اللہ کی۔ فَأَرُونِي، پس مجھے دکھاؤ، ماذا خلق الذین من دونہ، کیا ہے جو بنایا ہے یا پیدا کیا ہے ان لوگوں نے جو اللہ کے سوا تم جنہیں پوجتے ہو۔ یہ تو اللہ کی تخلیق ہے نا، ان کو بتاؤ جو اللہ کے علاوہ کسی نے کچھ اور اگر تخلیق کیا ہے۔ بل الظالمون فی ضلال مبین، بلکہ ظالم تو گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں بہت ہی واضح بین۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِکْمَةَ، اور البتہ یقیناً ہم نے دی لقمان کو حکمت، ان اشکر للہ، یہ کہ شکر کر اللہ کا۔ حکیم لقمان کا ذکر آ گیا فوراً الحدیث کی بات کے بعد، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فوراً مشرکین مکہ اور اس کے بعد مجھے آپ کو سب کو یہ بتا دیا کہ دیکھو لقمان وہ شخص تھا جس کی باتیں بڑی مشہور ہیں، جس کی باتیں ایسی ہیں کہ لوگ اس کو دانا اور حکیم مانتے ہیں اور ان کی باتوں کو عمل کرتے ہیں اس کے اوپر۔ یہ لقمان کون تھے؟ اس کے لیے بہت ساری روایات آتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ حبشہ یا مصر کے تھے اور شام میں جا کر سکونت اختیار کر گئے تھے۔ کوئی کہتا ہے حبشہ کے بادشاہ تھے، کوئی کہتا ہے حبشہ کے حبشی غلام تھے۔ جو بھی تھے یہ بیسیکلی حضرت ایوب کے بھانجے تھے، اور یا پھر آتا ہے کہ ان کے خالہ زاد بھائی بھی تھے، ٹھیک ہے، نبی نہیں تھے یہ ایک حکیم اور دانا انسان تھے۔ ایک روایت آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار دیا تھا کہ یا تو نبوت حاصل کر لے یا حکمت لے لے، تو انہوں نے کہا تھا کہ اللہ حکمت دے دے، نبوت نہیں چاہیے، کیونکہ نبی اگر تو نے بنا دیا تو بوجھ بہت بڑا ہو جائے گا، تو لہٰذا حکیم بنا دے، حکمت عطا فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر نبی نہیں بنایا تھا ان کو۔ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے سے پہلے آئے تھے اور حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں بھی موجود تھے، ٹھیک ہے۔ یہ اتنے دانا انسان تھے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت یوشع بن نون کے بعد جو سیموئیل نبی تھا ان کے ساتھ طالوت اور جالوت کی جب جنگ ہوئی تھی تو پھر جا کے وہ لڑائی ہوئی اور حضرت داؤد علیہ السلام چھوٹی سی عمر کے 17 سال کے تھے اور کس طرح شکست دے کے وہ بادشاہ بنے اور نبی نبوت ان کو ملی تھی۔ تو یہ وہ دور ہے، یہ یاد کر لیجیے، کوئی نبی اس وقت ایسے موجود نہیں ہے، تو یہ حکمت بھری باتیں لوگوں کو سکھایا کرتے تھے، لوگوں کو فتوے دیا کرتے تھے دین کے متعلق، دین کے اوپر، گویا کہ یہ اس وقت کے شاید قاضی بھی تھے جو کہ فیصلے وغیرہ کیا کرتے تھے۔ حضرت بن منبہ فرماتے ہیں کہ میں نے لقمان حکیم کی حکمت کے 10,000 سے زیادہ ابواب پڑھے ہیں، گویا اتنی زیادہ حکمت بھری ان کی باتیں تھیں۔ حکیم لقمان ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے اور نہ اپنے اسی طرح درس کی محفل کر رہے تھے اور لوگوں کو حکمت والی باتیں بتا رہے تھے۔ تو ایک شخص آیا، اس نے کہنے لگا کہ آپ وہی شخص نہیں جو میرے ساتھ بکریاں چرایا کرتے تھے جنگل میں؟ تو حکیم لقمان نے کہا کہ ہاں میں وہی شخص ہوں۔ تو آپ کو یہ درجہ کیسے ملا کہ آپ کو اتنی دور سے لوگ آتے اور سنتے اور آپ کو اتنی حکمت جو ہے وہ مل گئی ہے کہ آپ کی باتوں کو لوگ جو ہے وہ سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں؟ حکمت کس کو کہتے ہیں؟ حکمت کس کو کہتے ہیں؟ دانائی کو کہتے ہیں۔ دانائی کیا ہوتی ہے؟ عقل مندی، سمجھ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، عقل، معاملہ فہمی، حلم، بردباری، نبوت کی حکمت کو کہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ قوت فیصلہ، کسی بات کی فیصلے کی قوت آپ کے اندر آ جاتی ہے۔ تو یہ ساری باتیں جو ہے وہ حکمت کی باتیں۔ پھر ابو احیان فرماتے کہ حکمت سے مراد وہ کلام ہے کہ جس سے لوگ نصیحت حاصل کریں اور ان کے دلوں میں اس کا اثر ہو جائے اور جس کو لوگ محفوظ کر کے پھر آگے بھی لوگوں تک پہنچائیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے حکمت کی بات۔ جبکہ حضرت ابن عباس فرماتے کہ حکمت سے مراد عقل، فہم اور ذہانت ہے، کوئی ایسی باتیں جن کو لوگ محفوظ کر کے پھر آگے بھی پہنچائیں۔ پوچھا یہ آپ کو کیسے ملا؟ آپ نے ایسا کیوں کرتے ہوئے؟ تو ہاں میں تو وہی ہوں، مجھے پھر آپ کو کیسے ملا؟ تو انہوں نے آگے سے فرمایا کہ اس کے سبب میرے 2 کام ہیں، ایک تو یہ کہ ہمیشہ سچ بولنا اور دوسرا یہ کہ فضول باتوں سے اجتناب کرنا، لہو الحدیث سے اجتناب کرنا، سچ بولنا
اور لہو الحدیث سے اجتناب، دو چیزیں اگر ہمارے اندر آ جائیں حکمت اور دانائی ہمیں حاصل ہو جائے گی. اور اس کتاب سے، اس الکتاب سے تو ہمیں سیکھنا ہی حکمت آنا. پہلی آیت تو یہ تھی تلک آیات الکتاب حکیم، اس کتاب کی حکمتوں کو تو سیکھنا تھا. سچ کو پکڑ لینا ہے، لہو الحدیث سے گریز کرنا ہے، بچنا ہے، اجتناب کرنا ہے. انشاءاللہ وہ حکمت اللہ مجھے آپ کو عطا فرمائے گا. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ چند کام ایسے ہیں جنہوں نے مجھے اس درجے پر پہنچایا. میرا بڑا دل تھا کہ میں آپ سے یہ باتیں ڈسکس کروں تاکہ ہمارے اندر اللہ وہ حکمت کو ڈالے. اور الحمدللہ ہم اتنا جو ایفرٹ کر رہے ہیں، قرآن کو سیکھ رہے ہیں، اپنی زندگیوں پہ لاگو کر رہے ہیں، تو وہ موٹے موٹے خزانے جو ہمیں ملنے چاہیے جس کی وجہ سے ہمارے اندر بھی وہ حکمت آ جائے. اللہ فرمائے انہوں نے کیا بتایا، چند کام ایسے ہیں کہ جنہوں نے مجھے اس درجے پر پہنچایا ہے، اگر تم اختیار کر لو تو تمہیں بھی یہی درجہ اور مقام حاصل ہو جائے گا. کس کی بات ہے؟ میری آپ کی نہیں ہے. کس کی بات ہے؟ یہ حکیم لقمان کی بات ہے. وہ کام یہ ہے اپنے نگاہ کو پست رکھنا. اللہ کا حکم ہے یغضضن للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، مومن عورتوں کو کہہ دو اپنی نگاہوں کو جھکا لیا کریں. کون سی نگاہیں؟ جو لہو الحدیث پہ پڑھ رہی ہیں ان کو جھکا لیں، جو غیر محرموں پہ پڑھ رہی ہیں، ناجائز چیزوں پہ پڑھ رہی ہیں، ان کو جھکا لیں. زبان کو بند رکھنا. اللہ نے بنایا قرآن پاک میں 6 سے 12 لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. اللہ پسند نہیں کرتا کہ کوئی بھی غلط بات کرے سوائے اس کے کہ وہ کسی پر ظلم اگر کیا گیا ہو. تو ہر قسم کی زبان کے فتنے سے اپنے آپ کو محفوظ کرنا ہے. سورہ حجرات میں زبان کے فتنے بڑی ڈیٹیل سے پڑھ لیں. زبان کو بند رکھنا. اور عورتیں تو اپنی زبان کی وجہ سے ہی جہنم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کثرت دیکھی تھی. اللہ ہمیں نہ بنائے. تیسرا کام حلال روزی پر قناعت کرنا. یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات اور کلوا حلالا طیبا. اللہ کا حکم ہے نا حلال اور پاکیزہ کھاؤ. اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنا. یحفظنا من فروجہن، کہا تھا نا اللہ نے سورہ نور میں اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. پھر سچائی پر قائم رہنا. واجتنبوا قول الزور، جھوٹ سے اجتناب کرو، سچائی پہ قائم ہو جاؤ. پھر انہوں نے فرمایا عہد کو پورا کرنا. قرآن کا حکم ہے نا اوفوا بالعقود، عہدوں کو پورا کرو. پھر ہے مہمان کا اکرام کرنا. پھر پڑوسی کی حفاظت کرنا اور فضول کام اور کلام کو چھوڑ دینا. عن اللغو معرضون فإذا مروا باللغو مروا کراما. فضولیات کو، لغویات کو چھوڑ دینا. ایسے اعمال ہم کریں گے. یہ اتنے موٹے موٹے 9 پوائنٹس ہیں. اگر یہ 9 پوائنٹس میرے اور آپ کے اندر آ گئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یقیناً میرے اور آپ کے اندر حکمتوں کو عطا فرما دے گا. اچھا جی، تو حکیم لقمان کی تو باتیں پتہ چل گئی. اب جو پہلی چیز ہے حکیم لقمان کی حکمتوں کی باتوں میں، وہ تو میں نے آپ کو وہ بتایا نا جو انہوں نے شخص کو بتائی تھی، ایک نے چور بتایا تھا. اس کو آن اس میں کر اس کو اس میں ڈال دیں. 10 منٹ رہ گئے، بس ختم کر لیں. ہاں ٹھیک ہے، جزاک اللہ. ہاں جی، تو انہوں نے جو حکمتوں کی باتیں بتائیں تو پہلی حکمت کی بات جو یہاں بتائی جا رہی ہے، جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِکْمَةَ، کیا حکمت دی تھی؟ جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انشکر للہ، یہ کہ اللہ کا شکر گزار ہو جا. تو گویا حکمتوں میں سب سے پہلی چیز جو سیکھنے کی ہے وہ کیا ہے اور کرنے کی، وہ ہے اللہ کا شکر گزار بندہ بن جایا جائے. اللہ ہمیں اپنا شاکر بندہ بنا لے. شکر کی تمام باتوں کو اپنے دماغوں میں دوہرا لیجیے. شکر کیسے کیسے ہوگا؟ دل میں بھی ہوگا، زبان سے بھی ہوگا، پھر عملی شکر بھی کیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہر شکر کے اس طریقے پر چلا دے. یہ سب سے
زیادہ ضروری ہے شکر کے اوپر حکمتوں کو پانے کے لیے کہ انسان اللہ کا شکر گزار بن جائے. اب شکر کا فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ مجھے فائدہ ہے یا آپ کو ہے نا اللہ کو یا حکیم لقمان کو؟ کہ حکیم لقمان نے جو ہے وہ بتایا کہ اللہ کا شکر گزار ہو جا. پہلی حکمت کی چیز یہ ہے کہ انسان شاکر ہو جائے. ٹھیک ہے, اس کا فائدہ کسی اور کو نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ. اگر وہ شکر گزار, جو شخص بھی شکر کرے گا وہ شکر کا فائدہ اس کے اپنے نفس کے لیے ہوگا, اس کو اس کی جان کو ہی اس کا فائدہ دے گی شکر گزار ہونا. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اگر تم میرا شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا فرماؤں گا. اور یہ بڑی پیاری بات ہے نا. کیوں اللہ تعالیٰ فرمائے گا, کیوں اس کو شکر کا فائدہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا. اس کو مثال اس کی ایسے دیکھیں نا کہ اگر میں کسی کو کوئی تحفہ دیتی ہوں اور اس کو وہ تحفہ بہت پسند آتا ہے اور وہ مجھے بہت ہی اچھی طرح سے اس کا اظہار کر دے اور مجھے کہے بہت اچھی طرح سے شکر گزار ہو جائے میری اور مجھے کہے بہت بہت شکریہ, مجھے تمہارا دیا ہوا تحفہ بہت ہی زیادہ پسند آیا, اور پھر وہ اس چیز کو میرے سامنے استعمال بھی کرے, تو وہ شکر کا عملی شکر کا بھی طریقہ ہو جائے گا. تو وہ میرے دل میں کتنی بھا جائے گی, میرا دل کرے گا میں اس کو اور دوں گی, اتنی خوش ہوئی میرے اس تحفے سے, نہیں میں اس کو اس دفعہ اگلی دفعہ اور اچھا تحفہ دوں گی, وہ اور زیادہ خوش ہوگی. بالکل اسی طرح سے اللہ تعالیٰ جب اپنے بندے کو دیکھتا ہے کہ یہ میرا اتنا وہ اپریشیٹ کر رہا ہے, کہ اتنا ایکنالج کر رہا ہے میری چھوٹی چھوٹی چیزیں جو میں نے اس کو دی, جو ہر بندے کو دی ہے, لیکن یہ ہر چیز پہ میرا شکر گزار ہوتا ہے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو اور زیادہ نوازنا شروع ہو جاتا ہے. انسان کا جو بچہ ہوتا ہے, ہماری اولاد ہوتی ہے, ہماری اولاد ہماری ہر چھوٹی چھوٹی بات کو مانتی جاتی ہے. ہماری اس کو کیا ہوتا ہے کہ میں اگر مانوں گی تو امی خوش ہو جائے گی, امی خوش ہوں گی تو وہ میرے لیے یہ کریں گی وہ کریں گی, اور میرا دل چاہتا ہے میں اپنی اس بیٹی کے لیے اور زیادہ کروں. اس نے میری چھوٹی سی بات مان لی تھی, میں اس کو اور زیادہ خوش کروں, اب وہ یہ بھی مان لی تھی میں اس کو اور زیادہ خوش کروں گی. تو اس طرح کیا ہوتا ہے وہ کیوں وہ چلتا رہتا ہے. تو وہ فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ اسی کو ہو رہا ہے نا جو مجھے اپنا ایسا جسٹر شو کر رہی ہے, جو مجھے بتا رہی ہے, جو خوش ہو رہی ہے ہر چیز پر شکر گزار ہو رہی ہے. تو پھر اسی طرح سے جب انسان اللہ کا شکر گزار ہوتا ہے نا تو اس کا فائدہ اس کے اپنے نفس کو ہی ہوتا ہے, اس کی اپنی ذات کو ہی ہوتی ہے. وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. اور جو کوئی کفر کرتا ہے تو اللہ تو غنی ہے اور اپنی شان میں آپ محمود ہے. اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی اس کی تسبیح کرتا ہے, کوئی اس کی تکبیر پڑھتا ہے, کوئی اس کی تعریف کرتا ہے, کلمات پڑھتا ہے, کوئی اس کے ذکر اذکار کرتا ہے یا شکر کرتا ہے, اس کو فرق نہیں پڑتا. فرق کس کو پڑتا ہے؟ مجھے اور آپ کو ہی پڑتا ہے. اور جب کہا لقمان نے ابن ہی اپنے بیٹے کو وہو یعظہ, اور اس کو نصیحت کر رہا تھا, یا بنی لا تشرک باللہ, اے میرے بیٹے تو شرک نہ کرنا اللہ کے ساتھ. لقمان کی دوسری جو یہاں پر آ رہی ہے نصیحت, پہلی چیز جو دیکھنے والی ہے وہ یہ کہ نصیحت کس کو کی جا رہی ہے؟ اپنی اولاد کو. ٹھیک ہے, اللہ نے یہاں پر یہ بھی بتا سکتا تھا کہ لقمان نے جب لوگوں سے کہا, لقمان نے جب مجمع کو کہا, لقمان نے جب مردوں کی ایک جماعت کو کہا, لیکن اللہ نے کہا لقمان نے جب اپنے بیٹے کو کہا کہ اور وہ کیا کر رہا تھا بیٹے کو, وہ اسے نصیحت کر رہا تھا. باپ اپنی اولاد کو جو سب سے بہترین چیز دیتا ہے, سب سے بہترین تحفہ دیتا ہے, وہ اچھی تعلیم و تربیت ہوتی ہے. اور اچھی تعلیم و تربیت نصیحتوں سے ہوتی ہے. اپنی زبانوں سے باتیں کی جائیں اپنے اولادوں کے ساتھ, ان کو نصیحت چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کیا جائے. تو یہاں سے ہمیں جو اصول مل رہے ہیں وہ ایک تو یہ کہ حضرت لقمان جو ہے وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں, تو والدین اپنی اولادوں کو نصیحتیں کریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ اولاد کو کیوں کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتایا, کیونکہ اولاد سے زیادہ سنسیئر انسان کسی کے ساتھ نہیں ہوتا. سب سے زیادہ جو مخلص ہوتا ہے نا مشورے میں, اپنی نیتوں میں, اپنے ارادوں میں, انسان اپنی اولاد کے لیے چاہتا ہے میری اولاد میرے سے بھی اچھا کرے. وہ اپنی بہنوں بھائیوں کے لیے بھی ایسا نہیں چاہتا, وہ کسی کے لیے بھی ایسا نہیں چاہ سکتا سوائے اپنی اولاد کے کہ میری اولاد میرے سے اچھی بنے. ایسا ہی ہے
ایسا ہی ہے تو انسان اپنی اولاد کے لیے سب سے زیادہ مخلص ہوتا ہے. لہٰذا اللہ نے ذکر کس کا کیا کہ لقمان یہ نصیحت کس کو کر رہا ہے؟ اپنی اولاد کو، اس کو جس سے زیادہ مخلص وہ کسی کے لیے بھی نہیں ہو سکتا انسان. تو لہٰذا نصیحت پہ غور کرنا ہے. اب کون سی نصیحت کی ہے انہوں نے اپنی اولاد کو؟ انہوں نے کہا یا بنیا، اے میرے بیٹے. پہلی چیز یہ ہے کہ اپنی اولاد کو نصیحت جب کی جائے گی تو بڑے پیار سے کی جائے گی، سختی سے نہیں، دان لپٹ کر کے نہیں. یا بنیا میں بہت پیار چھپا ہے. کیا نصیحت کی ہے؟ اے میرے پیارے بیٹے، لا تشرک باللہ، تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے، عظیم ظلم ہے، اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود کو جب سورہ انعام کی ایک آیت اتری کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، تو صحابہ کے جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ کسی ظلم کی ملاوٹ نہیں کی، تو صحابہ کرام کے اوپر بڑی شاد گزری اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ایسا کون ہے کہ جس نے اپنے ایمان میں کسی کی چیز کی ملاوٹ نہ کی ہے، ظلم کی نہ کیا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں، اس سے مراد گناہ نہیں ہے. کوئی ایسا انسان نہیں ہے کہ جس سے گناہ نہ ہوا ایمان لانے کے بعد. اس سے مراد کیا ہے؟ کیا تم نے لقمان کی وہ نصیحت نہیں سنی جب اس نے کہا تھا کہ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک سب سے بڑا ظلم ہے. تو ایمان لانے کے بعد اگر شرک کر لیا جائے، یہ ہے وہ ظلم جس کی یہاں پہ انہوں نے نفی کی اور اپنی اولاد کو نصیحت کی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پھر بتایا کہ ظلم کیا ہے ایمان لانے کے بعد، کہ اللہ کے ساتھ شرک کر لیا جائے. تو مشرکین مکہ کو اس نصیحت کے حوالے سے یہ بتایا گیا کہ لقمان جس کو تم بہت بڑا دانا سمجھتے ہو، لقمان جس کو تم مانتے ہو، جس کی باتوں کو فالو کرتے ہو اور اپنا گائیڈ بنا کے چلتے ہو، دیکھ لو اس نے بھی مخلص ہو کر اپنے اولاد کو جو نصیحت کی تھی وہ وہی تھی جس جو یہ نبی تمہیں نصیحت کر رہا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ. یہ جو تم نے 3 سے 7 بت بنا کے ان کو اللہ کا شریک بنا لیا ہے نا، ان کو چھوڑ دو. یہ نبی بھی تو یہی بات کہہ رہا ہے نا، یہ وہی بات ہے جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کہی تھی. تو لہٰذا نبی کی بات کو مان لو. تو لہٰذا مجھے اور آپ کو کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ شرک سے بچنے کی سب سے پہلی کوشش حکمتوں کو پانے کے بعد جب اللہ کا شکر گزار ہوتا ہے تو پھر اللہ کو ہی مسبب الاسباب اور ہر چیز سمجھ کر اللہ کے ساتھ ہر قسم کے شرک سے اجتناب کرنا بہت ضروری ہے. شرک کی باتوں کو اپنے دماغوں میں دہرا لیجیے گا. اللہ کی ذات میں شرک، اللہ کی صفات میں شرک، اللہ کے اختیارات میں شرک، اللہ کی عبادات میں شرک، ہر قسم کے شرک سے مجھے اور آپ کو بچنا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا سوائے ایک گناہ کے، اور وہ ہے شرک. ہے یہ ہم پڑھ کے آ چکے ہیں کہ اللہ ہر گناہ معاف کر دے گا سوائے شرک کے. اللہ مجھے اور آپ کو شرک کی پہچان بھی عطا فرمائے اور شرک سے اجتناب کی توفیق بھی نصیب فرمائے. اللہ شرک ہمارے قریب بھی نہ پھٹکنے پائے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر کہیں پیچھے کبھی شرک کا کوئی معاملہ ہو گیا ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ اب کے دست قدرت سے اس کو ہمارے لیے معاف فرما دے. اللہ قرآن کی حکمتوں کو سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق نصیب فرما. اللہ اس کو سمجھانے کی اور پھر ان حکمتوں کو سیکھ کر ان کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی بھی توفیق نصیب فرما دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. صدق اللہ العظیم. آمین ثم آمین.